نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، رمضان سیریز کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہو رہے ہیں۔ اسلامی شریعت میں عبادات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ محض چند مخصوص عبادات کی ادائیگی کا نام نہیں، بلکہ یہ انسانی شخصیت کی مکمل اخلاقی، روحانی اور نفسیاتی تربیت کا ایک جامع پروگرام ہے۔ روزہ ایک ایسی منفرد عبادت ہے جس میں انسان کا جسم، اس کی روح اور اس کا قلب تینوں بیک وقت شامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں روزے کو ایک نہایت خاص اور کلیدی مقام حاصل ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم روزے کی حکمت اور اس کے روحانی فوائد کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیں گے۔ سامعین محترم، روزے کے بنیادی فلسفے اور اس کی سب سے بڑی حکمت کو قرآن مجید نے نہایت جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ پر اگر ہم علمی اور نفسیاتی زاویے سے غور کریں تو ہمیں ایک انتہائی اہم بات سمجھ آتی ہے کہ روزے کی حکمت محض معدے کو خالی رکھنا یا طبعی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل ہدف انسان کا اپنی نفسانی خواہشات پر مکمل قابو پانا ہے۔ انسانی زندگی کا سب سے بڑا چیلنج اپنے بے لگام نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ روزہ اسی نفس کو اعتدال میں لانے اور اسے اللہ کے تابع کرنے کی عملی تربیت ہے۔ جب انسان اللہ کے حکم پر حلال رزق کو بھی ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اندر یہ نفسیاتی قوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ عام زندگی میں حرام چیزوں سے بھی خود کو باز رکھ سکے، اور یہی دراصل تقوی کی بنیاد ہے۔ سامعین محترم، انسانی رویوں پر روزے کے اثرات کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ روزہ انسان کو عملی طور پر صبر سکھاتا ہے۔ جب انسان مسلسل بھوک اور پیاس کی شدت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے تو اس کے اعصاب میں قوت برداشت، حوصلہ اور مضبوطی پروان چڑھتی ہے۔ یہی وہ صبر ہے جو زندگی کے ہر میدان، خواہ وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو یا خاندانی، اس میں کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ اس حقیقت کو واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصوم نصف الصبر، یعنی روزہ صبر کا آدھا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک گہرا احساس بیدار کرتا ہے۔ جب ایک بندہ دن بھر خلوت و جلوت میں اپنے نفس کو طبعی تقاضوں سے روک کر محض اللہ کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں رہتا ہے تو اس کے قلب میں اللہ کی محبت اور اس کی حضوری کا احساس جڑ پکڑ لیتا ہے۔
یہ احساس حضوری انسان کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر نیکیوں کی روشنی کے قریب لے آتا ہے۔ سامعین محترم، سماجی اور معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ انسان کو ایک زبردست احساس دلاتا ہے کہ اس دنیا میں ایسے بے شمار لوگ بھی بستے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر بھوک، پیاس اور افلاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ایک صاحب ثروت انسان عام دنوں میں کبھی بھوک کی اس اذیت کو محسوس نہیں کر سکتا جو ایک غریب انسان روزانہ سہتا ہے۔ روزہ اس خلیج کو ختم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ، خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو سارا سال ہی سخی تھے، لیکن اس مبارک مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز چلنے والی ہواؤں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھی۔ محترم سامعین، یہ بات ذہن نشین رہے کہ روزہ صرف جسم کو نہیں بلکہ روح کو بھی پاک کرتا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد دل کو حسد، کینہ، بغض اور نفرت جیسی روحانی بیماریوں سے صاف کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں بھی اپنے اخلاق کو درست نہیں کرتا تو شریعت کی نظر میں اس کا روزہ محض ایک فاقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور برے عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں اس بات کی سخت تلقین کرتی ہے کہ روزے کا اصل مقصود اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے۔ اگر ہمارے رویوں میں تبدیلی نہ آئے، ہماری زبان سے دوسروں کو تکلیف پہنچنا بند نہ ہو اور ہمارا عملی کردار نہ بدلے تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے روزے کی روح کو پایا ہی نہیں۔ محترم سامعین، انفرادی تربیت کے ساتھ ساتھ روزے کے کچھ اور انتہائی اہم روحانی اور نفسیاتی فوائد بھی ہیں جن کا حصول ہر مومن کا ہدف ہونا چاہیے۔ پہلا فائدہ اللہ پر اعتماد اور توکل میں اضافہ ہے۔ جب انسان تمام مادی سہاروں کو چھوڑ کر صرف حکم الہی کی تعمیل کرتا ہے تو اس کا اپنے خالق پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، دل کی نرمی اور عاجزی کا پیدا ہونا۔ بھوک انسان کے اندر سے تکبر اور انانیت کو توڑ کر اسے اپنی بندگی اور کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ تیسرا فائدہ، انسان سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کا بیدار ہونا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ دنیاوی نعمتیں عارضی ہیں اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ چوتھا فائدہ، عبادات میں لذت اور سکون کا حصول ہونا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے اور روح بیدار ہوتی ہے تو سجدوں میں ایک عجیب سا سکون اور حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ، دعا کی قبولیت کے مواقع کا ملنا ہے۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں اور بالخصوص روزے کی حالت میں اور افطار کے وقت دعا کی قبولیت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے ان قیمتی ساعتوں کو ضائع نہ کریں
اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں۔ آخر میں آئیے ہم سب مل کر بارگاہ الہی میں دعا کریں، اور آپ بھی اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین کہیے گا۔ اے اللہ، ہمیں روزے کی حقیقی حکمت کو سمجھنے اور اس کے تمام روحانی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری خامیوں کی پردہ پوشی فرما، اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف بخش دے۔ یا رب العالمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جن کے دل اداس اور پریشان ہیں ان کی الجھنوں کو دور کر کے انہیں سکون قلب عطا فرما، اور جو معاشی تنگی کا شکار ہیں ان کے رزق حلال میں بے تحاشا برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھ، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری نسلوں میں دین کی محبت اتار دے، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمارے گھروں کو رحمت و برکت کا گہوارہ بنا دے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی زندگیوں میں صبر، تقوی اور کامل اخلاص نصیب فرما۔ ہمارے دلوں کو حسد، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، اور ہمیں اپنا ایسا بندہ بنا لے کہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے، اور ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔